اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ، ان میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ جب قرآن مجید کی آیات نازل ہونا ہوتی تو یہ ڈر رہے ہوتے کہ جو ہماری حرکات ہیں، جو ہم مسلمانوں کے خلاف بغض کا اظہار کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتے ہیں، کہیں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان سے اپنے نبی کو باخبر نہ کر دے۔ تو یہ اس بات سے ڈرتے، اور جب اللہ تعالیٰ بتا دیتے اور ان سے پوچھا جاتا تو یہ جواب میں کہتے کہ انما نخوض ونلعب، ہم تو بس ایسے کوئی کھیل تماشا ہے، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، یہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ سازش نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک ہنسی کی ایک بات تھی، ایک کھیل تھا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہیے کہ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا قرآن اور اس کا رسول یہی ہے تمہارے استہزاء کے لیے، تمہاری ہنسی کے لیے، تمہارے کھیل کے لیے؟ کیا یہ چیزیں ہیں؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کفر کر چکے ہو، ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، اگر تم میں سے ایک گروہ پر تخفیف کر بھی دی گئی، انہیں معاف کر بھی دیا گیا، تو ایک گروہ کو ضرور عذاب دیا جائے گا، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے رسول کے ساتھ یا اس کے رسول کے بارے میں، یا قرآن مجید کے ساتھ یا قرآن مجید کے بارے میں، یا اصحاب رسول کے ساتھ یا ان کے بارے میں آپ اس طرح کی بات کریں، اشاروں میں، کنایوں میں، جس سے ان کی اہانت ہوتی ہو، تو آپ یہ کہہ کے نہیں گزر سکتے کہ یہ تو ایک لطیفہ تھا، یہ تو وقت گزاری تھی۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں بعض لوگ بدنیتی نہیں ہوتی، یعنی وہ کوئی آمدن جان بوجھ کر اہانت کرنا نہیں چاہتے ہوتے، لیکن انہوں نے لطائف بنا رکھے ہیں، جنت کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے ہیں، جہنم کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے ہیں، قبر کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، حوروں کے بارے میں لطائف بنے ہوئے ہیں، اور ہم عام طور پہ وہ سناتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہمارے میڈیا کی وہ زینت بنتے ہیں۔ سو اس کی صورت یہ ہو یا اس کی صورت آمدن ہو، دونوں طرح سے یہ جرم ہے، اور اگر یہ آمدن ہے تو یہ کفر ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول، اس کی کتاب یا جو شاعر اسلام ہے ان کی اہانت کرے، اور اہانت کی کوئی بھی صورت ہو۔ سو اس میں جو مسلمان ہیں انہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان سے کوئی ایسی صورت نہ بن جائے، کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو ان کو ایمان سے دور لے جائے۔ اور اسی طرح جو مسلمان نہیں ہیں، خاص طور پہ اسلامی ریاستوں میں جو غیر مسلم ہیں، جو ذمہ ہیں، ان کو بھی اس بات کی احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ کسی شاعر اسلام میں سے کسی ایک کی بھی توہین یا اہانت نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ اسلام بائبل کی اہانت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اس کو یہ نہیں کہتا کہ اس کو جلا دو، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔
اسلام عیسیٰ علیہ السلام کی اہانت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام موسیٰ علیہ السلام کی اہانت کی اجازت نہیں دیتا، کسی بھی نبی کی اہانت کی اجازت نہیں ہے۔ جب تمام کا اکرام ہے، جب تمام کا احترام ہے، تو اس احترام میں اور اس اکرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اوپر کھڑی ہے، جو سید الانبیاء ہیں۔ اس اکرام میں قرآن مجید کا اکرام بھی ہے۔ اور دوسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ جب آپ ایک مسلم ریاست میں رہتے ہیں تو آپ کے مال جان اولاد کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست نے اٹھائی ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اقلیتوں کی جان، ان کی آبرو، ان کے مال، ان کے کاروبار، ایک ایک چیز کے تحفظ کی ذمہ داری ہے اسلامی ریاست کی۔ وہ عدم تحفظ کا شکار نہیں ہو سکتے اسلامی ریاست میں۔ تو جب اسلامی ریاست آپ کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھاتی ہے تو یہ بات آپ کو زیادہ محتاط کر دینی چاہیے کہ آپ نے اہانت نہیں کرنی، آپ نے توہین نہیں کرنی، نہ اس ریاست کے باشندوں کے نبی کی، جو حقیقتاً تو آپ کے بھی نبی ہیں اور نبی ہونے چاہیے تھے، اور نہ ان کی مقدس کتاب کی۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جو ہماری آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان قریب ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ اور کفر کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ انکار کر دیں، اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کی اہانت کریں۔ اور اہانت کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہانت فرمایا کہ ہر وہ اشارہ، ہر وہ کنایا، ہر وہ صورت جو عرف میں، جو معاشرے میں جس سے اہانت مراد لی جاتی ہے، وہ اہانت ہی سمجھی جائے گی۔ اس کی مثال ہوئی ہے کہ جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کی بات کی، ان کی فرما برداری کی بات کی، تو فرمایا کہ انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ اب اف سے مراد اف نہیں ہے، اف سے مراد یہ ہے کہ آپ کے عرف میں اف کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں اگر ہم اپنے عرف کی بات کریں تو ہمارے یہاں اف مطلب تیوڑی چڑھا دینا، یہ اف کہنا ہے، گویا کہ تیوڑی چڑھا دینا یہ گویا کہ اف کہنے والی بات ہے، یا اپنے گردن کو جھٹک دینا یوں کر کے، یہ اف کہنے والی بات ہے۔ گویا کہ آپ نے تاثر دے دیا کہ آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی والدین کو، یا یہ تاثر دے دیا کہ میں کوئی راضی یا بڑی خوشی سے کوئی آپ کی بات نہیں ماننا چاہ رہا، تو یہ اف ہے۔ اس لیے عرف میں ہر وہ اشارہ، ہر وہ کنایا، ہر وہ بات جس سے توہین مراد لی جاتی ہے، وہ اشارہ، وہ کنایا، وہ بات اگر اللہ، اس کے انبیاء، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں یا دیگر جو مقدسات ہیں ان کے بارے میں کی جائے گی تو اس کو اہانت ہی سمجھا جائے گا۔ اور ان کی اہانت یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی بات ہے۔ اس لیے اس پہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، دونوں کو اس پہ احتیاط کرنی ہے، اور حد درجہ کی احتیاط کرنی ہے۔ ہمارے یہاں یہ کچھ دن پہلے جو سانحہ جڑا والا ہوا ہے، اس ضمن میں میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چونکہ میں اور آپ تمام یہاں مسلمان بیٹھے ہیں، اور یہ ایک اسلامی ریاست ہے۔ ہمارے گرد و نواح میں اقلیتیں موجود ہیں۔ آپ یہاں ادھر نیچے کو چلے جائیں گرین ٹاؤن کی طرف تو پوری بستی ہے اقلیت، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں سے گزرتے ہیں، میری رہائش اس طرف ہے، قریب رہتے ہیں، تو عام طور پہ وہ عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوتے۔ لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر لوگ، اور خاص طور پہ جو اقلیتیں ہیں، وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہیں۔
تو اس میں 2 باتیں بلکہ 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ. ایک بات تو یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ اصل میں ہمیں اپنے ان باشندوں کے سامنے جو اس ریاست میں رہنے والے ہیں، اپنی ان اقلیتوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ آپ کو ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. اور اگر بطور ایک کمیونٹی کے آپ اس کا شکار نہیں ہوتے، آپ اہانت یا توہین نہیں کرتے، لیکن آپ میں سے کوئی ایک آدھ شر پسند ہے، تو اس کو نہ صرف آپ خود اب سے الگ کریں بلکہ اس کو خود سے قانون کے حوالے کریں کہ یہ ہے وہ شخص، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہے وہ شخص جو اہل پاکستان کو لڑانا چاہتا ہے اور فساد اور دھنگا کروانا چاہتا ہے اور ہمیں عدم تحفظ کا شکار کرنا چاہتا ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. اقلیتوں کو اس بات پہ مجبور نہیں کیا جائے گا کہ چونکہ تم اسلامی ریاست میں رہتے ہو تو ہر صورت میں اسلام قبول کرو. ہاں، ان کو دعوت دی جائے گی، ان کے لیے ماحول بنایا جائے گا، لیکن جبراً ان کو مسلمان نہیں کیا جاتا. سو ہم آپ کو جبراً مسلمان نہیں کرتے. چونکہ آپ ذمہ ہیں، ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عزت و آبرو اور آپ کے مال کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی ریاست پہ ہے. سو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم نبھائیں گے. لیکن آپ نے اس ریاست میں رہتے ہوئے جو مقدسات ہیں اس کے بارے میں آپ نے انتہائی محتاط رہنا ہے. یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ جو ذمی ہیں ان کو قتل کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں من قتل معاہدن، جس شخص نے ذمے کو قتل کیا. ذمے کون ہے؟ جو اسلامی ریاست میں اقلیت میں رہتے ہیں، جو غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں. فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، قتل کرنے والا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکے گا. جو شخص ذمی کو قتل کرتا ہے، اور فرمایا کہ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ فِيهَا مَسِيرَةَ 40 عَامًا، حالانکہ جو جنت کی خوشبو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، اتنی دور سے. لیکن یہ شخص چونکہ اس نے ایک ذمی کو قتل کیا ہے، سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، نہ صرف جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت بھی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اب جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح سند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو میں اپنے بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ ان سے پوچھتا ہوں، اہل پاکستان سے، اپنے مسلمانوں سے، کہ اگر جڑاوالا میں 1 یا 2 لوگوں نے توہین کی اور وہ بھاگ گئے، تو آپ کو آپ کے دین نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ اگر کوئی توہین کرنے والا بھاگ جائے تو آپ اس کے اہل خانہ کو، اس کی کمیونٹی کے لوگوں کو، اس کی بستی کو جلا دو؟ یہ کس نے اجازت دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجازت نہیں دی، اسلام تو اجازت نہیں دیتا. اور اگر اس دنگے میں، اس فساد میں، اس حملے میں اگر وہاں خون ریزی ہوتی، وہاں قتل ہوتے، تو آپ تو گھر سے نکلے تھے قرآن کی عزت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، اور اگر یہ کام ہو جاتا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے بعض مواقعوں پر، اگر یہ ہو جاتا تو جن نبی کی ناموس کے لیے آپ نکلے تھے، لا علمی کی بنیاد پر یا اپنے وہ جذبات جو شریعت کے تابع نہیں ہیں، ان جذبات کی بنیاد پر آپ تو جزا کے نہیں سزا کے حقدار بنتے ہیں. اس لیے کہ آپ کے نبی نے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی. مجھے بتائیں کہ ان بچوں کا، ان خواتین کا، ان بزرگوں کا قصور کیا ہے؟ مطلب ہم مسلمانوں میں
اور ایسے لوگ آئے ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، جو کسی بھی طرح کا دعویٰ کر دیتے ہیں، جو توہین بھی بسا اوقات کر دیتے ہیں. تو کیا اگر کوئی مسلمان توہین کرے یا وہ نبوت کا دعویٰ کر دے تو کیا سارے مسلمانوں کو کسی اور قوم سے کہنا چاہیے کہ سارے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں کہ چونکہ ان میں سے ایک بندے نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، چونکہ ان میں سے ایک بندے نے توہین کر دی ہے، سو مسلمانوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ یہ کیسے جذبات ہیں اور یہ کیسا اسلام ہے؟ اور یہ اسلام ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ علماء جو ہیں، جو دین جنہوں نے پڑھ رکھا ہے، وہ آپ کو روکتے رہتے ہیں. وہ روکتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے. اور جو روکنے والا ہے، آپ اس کے بارے میں بھی اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے. یہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کو کوئی کہیں سے مفادات تو نہیں ملتے، اس کا کہیں سے کوئی ریاست اور سیاست سے تعلق تو نہیں ہے. وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. ڈھونڈیں، بٹ یہ دیکھیں کہ اسلام نے، آپ کے نبی نے اس کے بارے میں تعلیم کیا دی ہے. اگر میرے اور آپ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک ذمہ کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، تو اس میں کیا ابہام ہے؟ آپ کیسے ڈنڈا اٹھا کے اور آپ اسلحہ اٹھا کے کسی بستی پر حملہ آور ہو سکتے ہیں؟ اس میں ذرا سوچئے. اور یہ کام اب یقین کریں، ہماری جو تاریخ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اقلیتوں نے، اس لیے وہ آغوش اسلام میں اقلیتیں آئیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں کہ مسلمانوں کے عملوں کو دیکھا، مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھا، مسلمانوں کے تحفظ کو دیکھا کہ ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا دین مختلف ہے، یہ ہمیں اس قدر تحفظ دیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. اور اسلامی ریاست ان کی نہ صرف ذمہ اٹھاتی ہے، ان کا بوجھ بھی اٹھاتی ہے. جہاں ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے وہاں ان کی ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ معروف واقعہ ہے کہ جب ایک بوڑھا جو بھیک مانگ رہا تھا گلیوں میں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ بوڑھا ہے اور غالباً یہ یہودی ہے. تو بیت المال سے کہا کہ اس کا وظیفہ لگائیں. جب یہ جوانی میں کما کے دیتا رہا ریاست کو، تو اب اس کا حق بنتا ہے کہ اب ریاست اس کی ذمہ داری اٹھائے. جب ریاست ذمہ داری اٹھاتی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کو یہ بات کہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں یہود نہیں تھے. یہود تھے کہ نہیں تھے؟ بتائیے. تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ معاہدات ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا ہم نے یہ نہیں پڑھ رکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں تو آپ کی زرہ جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو پورے ملتے تھے، ان کے ساتھ معاملات اور لین دین تھا. اس کو اس طرح کر کے لینا کہ جو اقلیتیں ہوتی ہیں وہ تو گویا کہ اس قابل ہوتی ہیں کہ جب موقع ملے ان سے بھڑا جائے، ان سے لڑا جائے، تو یہ تصور اسلام کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا جس میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذمی کو قتل کیا گیا ہے تو میری سب سے زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ وفا کروں. اور وفا کیا ہے کہ یہ چونکہ اسلامی ریاست کا ذمہ تھا کہ اس ذمی کو تحفظ دینا، سو وفا یہ ہے کہ اس کے قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دے دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی خلافت میں ایک ذمی کو قتل کیا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا قصاص کے لیے، اور ورثاء نے قصاصاً اس کو قتل کیا.
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک ذمے کو قتل کیا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شواہد اور حقائق اور ثبوتوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ دیا کہ اس کے قاتل کو قتل کر دیا جائے. بعد میں مقتول کے بھائی نے آ کے کہا کہ ہم نے صلح کر لی ہے, ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے. فرمایا کہ نہیں, لگتا یہ ہے کہ تمہیں انہوں نے پریشرائز کیا ہے, تم پہ دباؤ ڈالا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے, ہم نے اس لیے معاف کر دیا ہے کہ ان کو قتل کرنے سے ہمارا بھائی واپس نہیں آنے والا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑا. سو یہ اسلامی ریاست وہ تحفظ دیتی ہے ایک ذمی کو. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جو اقلیتیں ہیں ان کا حق یہ ہے کہ وہ مقدسات کے بارے میں, جب اسلام کسی ایک مذہب کی بات نہیں کرتا, اسلام تمام حتیٰ کہ جو آسمانی مذاہب نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ ان کے معبودوں کو گالی نہ دو, کہ جواباً وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے حالانکہ ان کے معبود جھوٹے ہیں. کوئی بت کو پوچھتا ہے, کوئی لات کوئی عزا کو پوچھتا ہے, اس کو بھی گالی نہ دو, کہ مقابلے میں تمہارے سچے معبود کو گالی نہ دی جائے. سو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اسلامی ریاست یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں وہ اس بات کی اجازت دیں یا اس بات کی تعلیم دیں کہ تمہارے ہاں جو غیر مسلم ہوں گے انہیں زندہ نہیں بچنا چاہیے. سو نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو اس بات سے محتاط رہنا ہے کہ ان تمام لوگوں کی ذمہ داری اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. ان تمام لوگوں کی عزت, مال اور جان کی ذمہ داری اور ان کے کاروبار اور جتنی چیزیں ان کی ضروری ہیں ان کا تحفظ اسلامی ریاست کے ذمہ ہے اور اسلام کے ذمہ ہے. سو ایک مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ ہے, وہ نبی کی تعلیمات سے کیسے پھر سکتا ہے, وہ کیسے ہٹ سکتا ہے. اس لیے یہ جڑا والا کی بات ہو یا اس سے پہلے میں نے اس پہ بات کی تھی, اور پھر یہ رویے ایسے ہیں, آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم عمل میں بہت کمزور ہیں. جس بات پہ اسلام زور دیتا ہے اعمال صالحہ, اس پہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ آپ نمازوں کی بات کر لیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری کتنی بڑی کمزوری ہے, نمازوں میں ہم موجود نہیں ہوتے. حقوق کی بات کریں, ہم ایک دوسرے کے حقوق کا اس طرح کر کے خیال نہیں کرتے. معاملات میں دیکھیں تو ہم میں سے عام ہے دھوکہ بازیاں. رشوت کی بات کریں تو ہر دوسرے ادارے میں یہ رشوت چلتی ہے, دھوکہ بازی آپ کو ہر موڑ پہ ملتی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں اور اعمال ایسے ہیں کہ ہم یہاں توجہ نہیں کرتے. اور جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر اسلام ایک ضابطہ رکھتا ہے. جب بھی اسلام سزا دیتا ہے, اور سزا جتنی کڑی ہوتی ہے, اسلام کا اصول یہ ہے کہ ضابطہ اتنا کڑا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سزا کڑی ہو اور اسلام یہ کہے کہ جو چاہے اٹھ کے اس کو مار دے, سزا دے دے, ایسا نہیں ہے. جب سزا کڑی ہے تو اس کے ثبوت کا ضابطہ بھی کڑا ہے. تو اگر ایک شخص نے جرم کیا, آپ تک خبر پہنچی کہ جرم کیا ہے, سو آپ کا کام یہ نہیں ہے, میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے لٹھ پکڑوں اور میں اس کے گھر اور اس کی بستی کی طرف دوڑ پڑوں. میرا حق یہ ہے کہ ثبوت کا اس ریاست میں کسی کو مجرم ثابت کرنے کا جو بھی ضابطہ ہے اس کے مطابق پہلے اس کے خلاف ثبوت دیے جائیں, اس کو مجرم ثابت کیا جائے اور پھر اس کو سزا دی جائے. اور ہمارے یہاں عام طور پہ, اب اس سے پہلے بھی چونکہ یہ کئی دفعہ واقعات ہو چکے, جب یہ بات ہوتی ہے تو لوگوں کا ایک ان کی طرف سے ایک اعتراض کہہ لیں یہ ہوتا ہے کہ کیا کریں, جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو ریاست سزا نہیں دیتی, اس کو چھوڑ دیتی ہے. ریاست پریشر میں آ جاتی ہے عالمی طاقتوں کے اور عالمی ریاستوں کے. سو اس میں ایک بات یہ ہے کہ ریاست کے لیے بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص مجرم ہے اور آپ نے ایک قانون بنا رکھا ہے تو پھر آپ کو دنیا بھر کی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا تاکہ آپ اپنے لوگوں کو اعتماد دے سکیں کہ نہیں, جب کوئی جرم کرے گا تو سزا ہم دیں گے.
لیکن اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے گزارش اتنی ہے کہ اگر ایک شخص نے جرم کیا اور آپ نے اس مجرم کو پکڑ کے قانون کے حوالے کر دیا اور اس کو ایک جج نے یا ایک سربراہ ریاست نے یا جو بھی اس میں اتھارٹی تھا اس نے اس کو سزا نہیں دی، تو آپ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہیں. اب وہ شخص مجرم ہے جس نے مجرم کو چھوڑا ہے کسی بھی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے. اگر اس نے چھوڑا ہے، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اب اس کا حساب اور جواب اس نے اللہ کو دینا ہے. اس خدشے کے پیش نظر کہ چونکہ ریاست جو ہے وہ سزا نہیں دیتی، فلاں کیس مثال کے طور پہ دیا جاتا ہے، سزا ہم دیں گے، تو یہ وجہ نہیں بنتی کہ اگر ریاست سزا نہیں دیتی تو اسلام کہتا ہو کہ سزا آپ کے ہاتھ میں، آپ جب چاہیں جس کو چاہیں سزا دے دیں. اور پھر آخری بات، چونکہ وقت ختم ہو چکا، اور اگر سزا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میرے بھائی ہیں، پھر یہ سزا صرف غیر مسلموں کے لیے کیوں ہے؟ یہ مسلمانوں کو ہم خود سزا کیوں نہیں دیتے؟ جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ ہم کیوں نہیں مل کے کاٹتے؟ اسلام تو کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو، اسلام کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹ دو. اگر ضابطہ وہی ہے، ہم نے اسلامی قانون پہ عمل کرنا ہے تو پھر ہمیں کاٹ دینا چاہیے. ہم تو روز چور دیکھتے ہیں، ہمارے جاننے والے بھی چور ہوتے ہیں، ہمارے دوستوں میں سے بسا اوقات ہوتے ہیں، بسا اوقات ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی ہوتے ہیں. ہم تو جا کے تھانے میں سفارشیں لے کے جاتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو. آپ کے جو اختیارات ہیں، آپ اپنے پیسے سے، اپنے تعلقات سے اس کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس طرح کے عمل درست نہیں ہے، اس طرح کے رویے درست نہیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دونوں کو اسلامی شاعر کی توہین نہیں کرنی ہے. وہ نبی کی توہین ہو، انبیاء کی توہین ہو، اللہ کے بارے میں کوئی بات ہو، اسلام کے جتنے شاعر ہیں، جو مقدسات ہیں، جو کتابیں ہیں، اور صرف اسلام کی نہیں، تمام انبیاء، اسلام ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے، جتنی مقدس کتابیں ہیں، جتنے مقدسات ہیں، کسی کے بارے میں بھی توہین نہیں ہوگی، نہ مسلمان کرے گا نہ غیر مسلم کرے گا. تو غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اس بات پہ احتیاط کرنی چاہیے، اور حد درجہ کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کسی مقدس، وہ قرآن ہو، وہ کتاب ہو، وہ نبی ہوں، وہ رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، مطلب جتنے مقدسات، کسی کے بارے میں توہین نہ کرے. اور مسلمانوں کا رویہ اسلامی ریاست میں یہ ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاہد جو ہے اس کی جان ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا تحل اموال المواحدین الا بحقها، خبردار جو ذمہ ہیں ان کا مال وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، الا کہ وہ ضابطے کے مطابق اس کو ضبط کرنا بنتا ہو. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے جلا دیں، آپ جا کے لوٹ لیں، آپ جا کے خراب کر دیں. جو اقلیتیں ہیں ان کی جان مال، ان کے کاروبار، ان کے اولاد، ان کا جو مذہب ہے اس کا تحفظ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. ان کی عبادت گاہیں، یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا. مسلمانوں کو اپنے اعمال پہ توجہ کرنی چاہیے، اور آپ یہ ضرور کریں کہ آپ قانون سازی کے لیے پریشر ڈالیں. آپ حکمرانوں پہ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ قانون میں کمزوری ہے، اس کے اطلاق میں مسئلہ ہے، اس کے امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے، اس پہ آپ بات کریں، حکمرانوں کو اس پہ پریشر ڈالیں، اس پہ دباؤ میں لائیں. لیکن یہ مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں لے کے ایک ذمی کا گھر جلا دیں، اس کے مال کو تباہ کر دیں یا اس کی جان لے لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جو اسلام کے ضابطے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، میں اور آپ اس پہ عمل کریں، اپنے جذبات کو ان کے پیچھے رکھیں، شریعت کے تابع رکھیں. جذبات ختم نہیں ہونے چاہیے لیکن شریعت کے تابع ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.